السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کی قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہیں، ڈاکٹر کے الفاظ پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ یہ سننا اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ جھٹکا لگا تھا یہ سن کے، شاید سیکیٹرسٹ کو بولنے میں غلطی لگی تھی اس کے خیال میں، لیکن اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، کہیں بھی بھول چوک کی گنجائش کی رمق ظاہر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سوری ٹو سے، میں سمجھا نہیں، اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کچھ تھا جو غلط تھا، یہ بات بالکل ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ سننے میں غلطی لگی تھی۔ مسٹر جبرائیل، آپ کی بیوی اپنے فوبیا کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہیں یا شاید کچھ چھپا رہی ہیں۔ ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ کیا چھپا رہی ہیں، لیکن ان کا چھپانا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں کسی چیز سے۔ یقیناً یہ خوف سب پر حاوی ہے، جس کا کہیں نہ کہیں تعلق ان کے فوبیا سے ہی جڑتا ہے، یا ہو سکتا ہے جس کو ہم ان کے ڈر کی اصل وجہ سمجھ رہے ہیں وہ ہو ہی نہ۔ پروفیشنل انداز میں کہتے وہ حیران کر گئی تھی، جس کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر ڈاکٹر نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا تھا اور اپنے سامنے رکھی مہروش کی فائل کو دیکھتے کسی ایک نقطے پر سوچ کی نگاہ جمائی تھی۔ ساتھ ساتھ نظریں فائل اور جبرائیل خان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ابھی جس نتیجے پر میں پہنچی ہوں، آپ کو انہیں ہر طرح کے خوف سے آزاد رکھنے، کیونکہ وہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں حد سے زیادہ سوچتی ہیں تو اسے سر پر سوار کر لیتی ہیں۔ یہ ان کے دماغ کی رفتار کو سست کر دیتا ہے اور ان کے خوف کو مزید بڑھانے کی وجہ بنتا ہے، جو شاید نہیں، یقیناً بہت ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا بلیوں سے خوفزدہ ہونا حقیقت بھی ہو۔ یہ ہمارا پہلا سیشن تھا، تو پہلے ہی سیشن میں کوئی بھی سیکیٹرسٹ مکمل آپ کو پیشنٹ کے متعلق آگاہی نہیں دے سکتا ہے، تو آپ کو انہیں دوبارہ ہمارے پاس لے کر آنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ انہیں ہر وقت خوش رکھیں، کسی بھی وقت انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ انہیں کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھیں۔ ٹینس ماحول سے انہیں ذرا دور رکھیں، ان کے لیے زیادہ سوچنا مواقف نہیں ہے، اس سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گی۔ جتنا ذہنی دباؤ کم ہوگا، ہم کلیئرلی اصل وجہ جان سکیں گے۔ ویسے بھی وہ بھی بہت چھوٹی ہیں، اتنا خوفزدہ ہونا ان کی میرڈ لائف اور نارمل لائف کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ کمرے کی دبیز خاموشی میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی، گھڑی کی سوئیاں بھی اپنی رفتار جاری رکھے ہوئے تھیں۔ کہیں نہ کہیں جبرائیل خان کے دماغ میں مہروش کی انسیکیورٹی گونج رہی تھی کہ اس کا دل کیا تھا کہ انہیں بتائے، کہ اسے لگتا ہے کہ شاید مہروش کا اصل ڈر اور خوف اپنے خونی رشتوں سے دور ہونے کی انسیکیورٹی ہے، لیکن نہ جانے کیا سوچے وہ خاموش ہوتے، اسے کسی اور وقت پر ڈالتے، ڈاکٹر کو مشورے پر عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی کرواتے کمرے سے نکل چکا تھا۔ ہسپتال کی راہداری سے گزرتے، پارکنگ تک پہنچتے، گاڑی چلاتے، گھر کی جانب روانہ ہوتے، اس کے دماغ میں وہی باتیں گونج رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے، دوسرے ہاتھ سے وہ پیشانی مسل رہا تھا اور بازوؤں کے کف اس نے حسب عادت موڑ رکھے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ گیراج سے اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا، جو دوبارہ مورے کی کال تھی حویلی سے۔ ادھر ہی گاڑی سے ٹیک لگائے وہ کھڑا ہو گیا تھا اور نظروں کو سامنے لان کے پھولوں پر جمایا تھا۔ جی مورے، میں بس کل آ رہا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں؟ جی مہروش بھی میرے ساتھ ہی آئیں گی، آپ بس بی جان اور دا جان کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، انہیں زیادہ پریشان مت ہونے دیں، ہم کل پہلی فرصت میں آتے ہیں، آپ خیال رکھیے گا اپنا۔ سلام۔ مورے کی پریشانی دیدنی تھی، 3 دن ہو گئے تھے ولی گھر نہیں آیا تھا، اور دا جان اور بی جان لاکھوں اسرار پر بھی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے تھے، بلکہ اپنے کمرے میں کھاتے تھے اور خود کو کمرے میں نظر بند کر لیا تھا۔ صرف مسجد میں جانے کے لیے نکلتے تھے، وہ بھی اس وقت جب طاہر جان ہو کر آ جاتے، جبکہ زوار خان اسی دن سے ایک کیس کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے اور طاہر جان کی اس حرکت سے ناواقف تھے، جو وہ سب سے ناراض ہو کر بیٹھے تھے۔ مورے نے بالآخر اس عجیب سی روٹین سے تنگ آ کر جبرائیل خان کو بلانا ہی بہتر سمجھا تھا، کیونکہ ان ساروں کی کسبل صرف وہی سیدھا کر سکتا تھا۔ جبرائیل خان نے انہیں اپنے آنے کی یقین دہانی پکی کرواتے گیراج سے قدموں کا رخ گھر کی جانب بڑھتی چھوٹی سی راہداری کی سمت کیا تھا، اور باقی سب سوچوں کو ذہن سے جھڑکتے مہروش کے متعلق سوچا تھا۔ فی الحال مہروش زیادہ اہم تھی، یا وہ ہمیشہ سے ہی اہم تھی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لاؤن سے کمرے کی جانب جانے کے بجائے آوازوں کا تعاقب کرتے کچن کی جانب آیا، جدھر وہ نانا کے ساتھ کچن میں منہ بزورے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے دیکھتے مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب بھی وہ دبے قدموں کچن کے دروازے سے کے بالکل درمیان میں آن کھڑا ہوا تھا۔ یار نانا، آپ زیادتی کر رہے ہیں، ایک وہ آپ کی ہٹلر بیٹی کم ہے جو آپ بھی مجھے ان گھریلو کاموں میں لگا رہی ہیں۔ دروازے کی جانب پشت کیے وہ ہانڈی میں چمچ ہلانے کے ساتھ ساتھ زبان بھی تواتر سے ہلا رہی تھی۔ نانا بھی کرسی پر بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ ماہی، زبان کم اور چمچہ زیادہ ہلاؤ، کھیر جل جائے گی، اور کبھی کبھار کچن کا کام کرنے سے کچھ نہیں جاتا۔
اور میری بیٹی کو یاد کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اپنے سامنے رکھے سیب کو اچھی طرح چھیل کر اس کی کاشیں بنا رہے تھے۔ یار نانا، میرا بہت کچھ یاد ہے۔ اتنے ٹائم میں ہم نے مووی دیکھ لینی تھی، شاپنگ کر لینی تھی، باہر سے کھانا کھانا تھا۔ پشت کہ یہ اب بھی زبان کی رفتار تیز تھی۔ دونوں نفوس ابھی تک جبریل خان کی آمد سے بے خبر تھے۔ ماہی، مووی ہم پھر کسی وقت دیکھ لیں گے، جبکہ جبریل کو کھیر بہت پسند ہے، اس لیے تمہارے ہاتھ کی کھیر کھا کر اسے اچھا لگے گا۔ اشاروں کنائیوں کے بجائے انہوں نے صاف اور سیدھے الفاظ میں کہا تھا، جس پر جبریل خان کے چہرے پر ایک محبت بھری مسکراہٹ ان دونوں کے لیے ابھری تھی۔ جبکہ مہروش کا فلک شگاف کہا برآمد ہوا تھا، چمٹا چولہے کے ساتھ رکھی پلیٹ پر رکھتے وہ بولتے مڑی تھی، نانا میرے ہاتھ کی کھیر اگر وہ کھائیں گے تو میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگلی دفعہ کھانے سے قبل 100 دفعہ توبہ کریں گے۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگلی دفعہ کھانے سے قبل 100 دفعہ توبہ کریں گے، اور ویسے بھی انہیں میرا کچن میں کام کرنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ آپ ہی مجھے زبردستی یہاں لائے بیٹھے ہیں۔ پہلی بات حقیقت کہتے، اگلے جملے کو اپنی مرضی کے مطابق ادا کرتے، مانوس سے خوشبو محسوس کرتے وہ مڑی تھی۔ محسوس تو کافی دیر سے کر چکی تھی مخصوص خوشبو، لیکن اپنا وہم گردانتے اس نے اگنور کیا تھا۔ لیکن اب کھیر کی خوشبو سے زیادہ اس کے کلون کی مہک ہو گئی تھی۔ پہلے کھیر کی خوشبو کی وجہ سے وہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جب خوشبو کا تسلسل برقرار رہا تھا تو اسے محسوس کرتے وہ چولہے کی آنچ دھیمی کرتی مڑی تھی۔ پھر اپنے جملے پر وہ گڑبڑائی تھی۔ اب یہ دوسری دفعہ تھا کہ اس سے پوچھے بغیر وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہی تھی کہ اس کا کچن سنبھالنا اسے کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ جبرائیل، میں نے ٹھیک کہا نا؟ اسے دیکھتے گڑبڑانے کے بعد وہ فوراً سے پہلے ہی خود کو تھپکی دیتی نارمل ہوئی تھی۔ نانا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑتے اسے دیکھا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بس اب ٹھیک ہو گیا، مزید چولہے کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، بلکہ آپ خود ہوں یا آپ کے یہ داماد صاحب، جو سر اس بات میں لا کر مہر لگا چکے ہیں کہ میرا کچن میں جانا انہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جلدی سے اپرن اتارے اسے کرسی کی پشت پر رکھتی نانا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی، مبادا وہ دونوں ہی اپنا ارادہ نہ بدل لیں۔ اس کی پھرتیاں دیکھتے نانا نے مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ جبریل خان نے دروازے سے ٹیک چھوڑتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بہت غلط بات ہے ماہی، ادھورا کام نہیں چھوڑتے، اور جبریل کے منہ میں الفاظ دینا بند کرو۔ دیکھ رہا ہوں میں زبردستی بلوا رہی اس سے۔ نانا آج فل مما جان کی کاپی بنے ہوئے تھے۔ یار نانا آپ، اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی خلیل بھائی نے آ کر حمزہ کی کال کی اطلاع دی تھی، جس پر اس کے چہرے کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے تھے۔ ڈر خوف نے ایک لمحے کو ڈیرا جمایا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ میں حمزہ سے بات کرنے جا رہی ہوں، آپ دونوں مرد حضرات اب خود ہی کچن سنبھالیے گا۔ نانا کے پلیٹ سے سیب کی 2 کاشیں اٹھاتی وہ مسکراتی نگاہیں بچاتی اٹھ گئی تھی، کہیں اس سے پہلے نانا اسے دوبارہ نہ آواز دیتے۔ پریشان ہوں، پلیٹ اس کے آگے کی تھی جو کسی سوچ میں گم تھا، اور ہاتھ کرسی کی بیک پر مضبوطی سے جما رکھے تھے، اور ان کی سرخی اس بات کا غماز تھی کہ بہت سختی سے ان کی گرفت کرسی پر ہے۔ نانا کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے سے وہ کسی گہری سوچ سے باہر نکلا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو اس نے ڈھیلا کرتے وہی ڈائننگ کی ٹیبل کی کرسی سنبھالی تھی جن پر چند لمحے قبل مہروش براجمان تھی۔ اب نہیں۔ ان کی بارش چہرے کو حصار میں لیتے عقیدت سے جواب دیا تھا، اور ان کی پلیٹ سے سیب اٹھایا تھا۔ ماہی ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے اپنے کس خدشے کی تصدیق چاہ رہے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے انہیں وہ پہلے والی ماہی نہیں لگی تھی۔ کچھ تھا جو غلط تھا، جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، جس سے جبریل ان کے سامنے پردہ اٹھا چکا تھا۔ گرینڈ ہوٹل میں دوبارہ فوبیا اٹیک، اور پھر کل جس حال میں انہوں نے اسے ایئرپورٹ سے واپسی پر دیکھا تھا کہ ان کا دل کیا وہ ہی جانتے تھے کس طرح انہوں نے اسے برداشت کیا تھا۔ دل کئی 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا، لیکن پھر جبریل خان نے جس طرح اسے ایک ہی دن میں نارمل کیا تھا، یہ بھی خوشائند بات تھی کہ ان کی بیٹی صحیح ہاتھوں میں سونپی گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس ہستی وہ کبھی بھی کسی مقام پر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے تسلی دینے والا انداز اپنایا تھا، لیکن کسی حد تک اس یقین تھا یا نہیں وہ خود بھی اس سے بے خبر تھا۔ اسے لازمی ٹھیک ہونا ہے جبرائیل، وہ میری بیٹی ہے، اور یہ ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے تحکم جماتے اسے باور کروایا تھا، لیکن ان بوڑھے ہاتھوں میں پہلی دفعہ لرزش پیدا ہوئی تھی، جسے پر وقت تھامتے جبرائیل خان نے اپنے روایتی انداز میں چوم کر آنکھوں سے لگاتے یقین دہانی کروائی تھی۔ وہ لازمی ٹھیک ہوں گی، یہ جبرائیل خان کا اپنے استاد محترم سے وعدہ ہے۔ اس کے لہجے کی پختگی پہاڑوں کی چٹانوں کی مانند دکھائی دے رہی تھی، جس پر بوڑھی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوا تھا۔ ان کی جوت جو کچھ لمحے قبل بجھ گئی تھی وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ مان کسی چیز کے جلنے کی اسمیل پر دونوں نے چونک کر چولہے کی جانب دیکھا تھا، جدھر شاید نہیں یقیناً کھیر کے لگنے کی باعث پھیل رہی تھی۔ نانا اور جبرائیل خان کے تیزی سے اٹھنے سے قبل ہی باہر سے مہروش باہر سے بھاگی آئی تھی، اور پھیلی اسمیل سونگھتے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ان دونوں کو گھورا تھا۔ کون سی رومیو جولیٹ کا یہاں ٹریلر چل رہا تھا جو آپ کو اس کی اسمیل ہی نہیں آئی؟ میری 4 گھنٹے کی محنت آپ لوگوں نے 4 منٹ میں ہی ضائع کر دی۔ برنر بند کرتے ساتھ ہی انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھتی کچن سے نکلی تھی، جس پر نانا اور جبرائیل خان نے ایک دوسرے کو دیکھتے کندھے اچکائے تھے، جبکہ اس کے سامنے وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ یقیناً وہ ان دونوں
پر کب سے لاؤنج میں موجود فون سٹینڈ سے ٹیک لگائے فون سنتے نظریں جمائے ہوئی تھی، اس لیے انہیں طنز سے نوازتی دوبارہ چلی گئی تھی اور اب کی دفعہ اس نے لاؤنج کی بجائے اپنے کمرے کو ترجیح دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم خیریت سے پہنچ گئے تھے نا؟ ان دونوں مرد حضرات کو سنانے کے بعد وہ دوبارہ کارڈ لیس فون کے پاس آئی تھی جدھر حمزہ کال پر تھا، پھر اسے اپنے فون نمبر پر کرنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کال اٹھاتے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا۔ اس کی بے چینی اور بےتابی دیکھتے وہ لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ ماہی، تم نے کتنی دفعہ یہ سوال پوچھنے میں خیریت سے ہی پہنچ گیا تھا، پریشان مت ہو، تمہارے سامنے ہوں، الحمدللہ بالکل خیریت سے۔ اس کے چوتھی یا پانچویں دفعہ پوچھنے پر حمزہ نے تعجب سے اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے جواب دیا تھا، جو اسے پریشان لگا تھا، لیکن اس کا جواب سننے کے بعد چہرے کا چھپا ڈر قدرے کم ہوا تھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، بہت بڑی، اپنی آواز میں نادیدہ خوف پیدا کیا تھا، اور وہ جو کرسی سے ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا تڑپ کے سیدھا ہوا تھا۔ کیا حالت ایسی تھی کہ اگر وہ بتائے گی نہیں تو قیامت تک کسی حال میں گزار دے گا؟ وہ چہرے پر ڈر لاتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ذرا ذرا ٹھہر کر بولی تھی۔ وہ کیا ماہی، آگے بولو۔ اس کی ہارٹ بیٹ وہ ویڈیو کال پر بخوبی دیکھ سکتی تھی اور سن بھی رہی تھی۔ وہ یہ کہ ڈرامائی انداز میں ایک دفعہ پھر وقفہ لیا تھا جس پر حمزہ اپنے بال نوچ کے رہ گیا تھا۔ یار اللہ کا واسطہ اپنی بات مکمل کرو، کیوں سسپینس پھیلا رہی ہو؟ وہ یہ کہ مجھ سے جبرائیل کے لیے بنائی کھیر جل گئی ہے۔ مسکراہٹ دباتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی، جس پر حمزہ کا دل کیا تھا اگر وہ اس کے پاس ہوتا تو بنا لحاظ کے اسے آج سچ میں جڑ دیتا، اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تم فی الحال مجھ سے بات ہی مت کرو۔ کھٹاک سے ویڈیو کال آف کی تھی جس پر مہروش کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ مطلب اسے حمزہ کو ڈرانے میں بہت مزہ آیا تھا، لیکن اسے دوبارہ بات کرنے کا وہ ارادہ رکھتی تھی۔ موبائل فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اپنے حلیے پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی تھی، پھر الماری سے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کھانے کے بعد میٹھے کا دور چلا تو اس نے ناراض نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا جو اپنی اپنی پلیٹ میں کھیر ڈال رہے تھے۔ ڈالنے کے بعد اب وہ آرام سے کھا رہے تھے۔ جلی ہوئی کھیر کیسے وہ آرام سے کھا رہے تھے، اس کی حیرانی بجا تھی۔ آپ لوگ اتنے مزے سے کیوں کھا رہے ہیں؟ جلی ہوئی کھیر ہے کہ تانا کی پلیٹ کو ایک سائڈ پہ کرتے کھانا سے منع کیا تھا، اور جبرائیل خان نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا تھا جس کی نظریں دونوں پر سفر کر رہی تھیں۔ یہ میری ماہی نے پہلی دفعہ بنائی ہے اور جلی نہیں ہے، صرف ذرا سی اسمیل آ رہی ہے بس۔ ٹیسٹ کر کے دیکھو، بہت مزے کی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جبرائیل؟ محبت سے اس کے وہی ہاتھ تھامتے انہوں نے حرف بہ حرف سچ کہا تھا۔ بات کے آخر میں جبرائیل سے بھی رائے طلب کی تھی۔ نانا ٹھیک کہہ رہے ہیں مہروش، یہ بہت مزے کی بنی ہے۔ کیک کے بعد اسپیشل اس کے لیے کھیر بنانا جبرائیل کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ اسے کھیر کے ٹیسٹ سے زیادہ اس کا خیال کرنے کا ٹیسٹ زیادہ اہم لگا تھا۔ نانا کے کہنے پر ہی صحیح وہ اس کے لیے کچن میں گئی تھی اور پھر 4 گھنٹے دھیمی آنچ پر اس کے لیے کھیر بنائی تھی۔ کیا ہوا اگر آخر میں وہ نیچے سے لگ گئی تھی جس کی اسمیل ساری کھیر سے آ رہی تھی، لیکن ٹیسٹ لاجواب تھا۔ اسے سچ میں بہت زیادہ اچھا لگا جس کا اس نے برملا اظہار کیا تھا۔ آپ دونوں مرد حضرات مجھ سے جھوٹ بولنا بند کریں، میں جانتی ہوں ذرا اچھی نہیں بنی ہے، آپ اسے کھانا بند کریں۔ اب اس نے جبرائیل کے آگے سے بھی پلیٹ اٹھا لی تھی۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ نانا اور جبرائیل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ماہی میری بیٹی، ہم جھوٹ کیوں بولیں گے؟ نانا نے اپنی پلیٹ پر احتجاج کیا تھا۔ کیونکہ آپ میری محبت میں کہہ رہے ہیں کہ کھیر اچھی بنی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، منہ بسورے اس نے وجہ بتائی تھی۔ اور آپ کے خیال میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی تھی کیونکہ کھیر تو وہ اس کی پہنچ سے دور کر چکی تھی، اس لیے ابرو اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ برجستہ جواب تیار تھا، اس کے جواب پر ہونٹ پھیلے تھے۔ ماہی میری بیٹی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم خلیل سے پوچھ لیتے ہیں۔ خلیل آپ ٹیسٹ کر کے بتاؤ ماہی کو۔ ویسے تو شوگر کی وجہ سے آپ کو منع کیا گیا میٹھا کھانے سے، لیکن ماہی کی کھیر بنانے کی خوشی میں آج آپ بھی کھیر کھائیں گے۔ نانا نے خلیل بھائی کو بھی گھسیٹا تھا۔ ان کی پلیٹ میں کھیر ڈالی تھی جس پر انہوں نے کھیر کی چمچ منہ میں رکھتے ان تینوں کے تاثرات ملاحظہ کیا تھا۔ جبرائیل خان نے ابرو چکاتے پوچھا تھا۔ مہروش ان کے ہر تاثر پہ نظریں جمائی ہوئی تھی، جبکہ نانا کے چہرے پر ہنوز مسکراہٹ ڈیرا جمائی ہوئی تھی۔ میم ذرا سی اسمیل آ رہی ہے، لیکن ٹیسٹ بہت کمال کا ہے، بالکل ویسا جیسا میم زارا کے ہاتھ میں ہے۔ خلیل بھائی نے حرف بہ حرف سچ کہا تھا۔ آپ کو کسی نے بلیک میل تو نہیں کیا ہے؟ اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ایک نظر دائیں جانب بیٹھی جبرائیل خان پر ڈالتے، دوسری نظر ان کے سامنے خلیل بھائی پر ڈالتے تفتیشی انداز اپنایا تھا۔ ایسے پوچھنے پر وہ مسکرایا تھا، جبکہ جبرائیل خان نے کندھے اچکائے تھے۔ میں نے حرف بہ حرف سچ کہا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے کہا تھا۔ ماہی تم خود کھا کے دیکھو۔ اپنی پلیٹ سے ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالا تھا جس پر اس نے برے برے منہ بنائے تھے۔ سوری، میں تو نہیں کھا سکتی ہوں، اس کا ٹیسٹ بے شک اچھا ہے، بٹ اسمیل، آپ لوگ میری محبت میں کھانا جاری رکھیں، سنجیدگی سے کہتے اس نے آخر میں شرارتی انداز میں کہا تھا، جس پر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ کھانے کے معاملے میں وہ بہت چوزی تھی، اسے ہمیشہ اچھا کھانا چاہیے ہوتا تھا، چاہے تھوڑا ہو لیکن کھانا اچھا پکا ہونا چاہیے۔ کھانے کے معاملے میں نو کمپرومائز۔
اس لیے اب وہ ان تینوں کو دیکھ رہی تھی جو سکون سے کھا رہے تھے، مطلب انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اور فرق اس لیے نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس نے 4 گھنٹے محنت میں لگائے تھے۔ 4 گھنٹے کے وہ 1.5 بھی کر سکتی تھی، لیکن نانا ٹھہرے اپنی بیٹی کی طرح دھیمی آنچ پر پکانے والے، تو 4 کا مطلب 4 ہی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جبریل کمرے میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا اور خلیل بھائی بھی سونے چلے گئے تھے، جبکہ مہروش نانا کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اب ذرا مجھے بتائیں اپنے ان جگری یار کی کہانی، کب سے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ نانا جو اسے کچھ دکھانے والے تھے اب واپس اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ماہی تو دھوکے میں کیسے رکھا ہے؟ اس کے سامنے جار کیا تھا جس میں بادام اور اخروٹ کے ساتھ چند ایک اور ڈرائی فروٹس کا مکسچر بنا ہوا تھا۔ ہاں تو آپ خود بتا دیتے۔ تو اب مجھے شروع سے بتائیں، کب سے انہیں جانتے ہیں اور کب سے اپنی عمر سے کم لوگوں سے دوستیاں شروع کر دی ہیں؟ ہنوز اپنی زبان پر قائم تھی۔ اچھا، چند لمحے اسے دیکھا جو جار سے اب اخروٹ نکال رہی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے تھے، پہلے پہل تمہارے باپ کے ساتھ ملنے آتا تھا اپنے بچپن میں، چھٹیوں میں ایک آدھ دفعہ اسے لازمی ساتھ لاتے تھے۔ اس کے بعد تمہارے والد کے امریکہ جانے کے بعد اپنے کالج کے زمانے میں بھی رابطہ جاری رکھا تھا۔ پھر جب میں بھی امریکہ چلا گیا 3 سال کے لیے تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا تھا اور 3 سال کا عرصہ بھی میرے ساتھ ہی گزارے، تو اس کے بقول اس کی زندگی کا بہترین دور ہے۔ اپنا بزنس اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ادھر ہی سٹارٹ کر لیا تھا، لیکن ہماری واپسی پر بھی وہ ادھر ہی واپس آ گیا تھا، میرے سمجھانے پر بھی کہ وہاں وہ اپنا سب کچھ اسٹیبلش کر کے پھر یہاں آئے، کیونکہ اس کے دوست اپنی کمپنی کو پاکستان منتقل کرنے پر راضی نہیں تھے۔ لیکن اس معاملے میں اس نے میری بھی نہیں مانی اور میرے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ اس کا ماننا ہے کہ میرے بغیر وہ ہر جگہ پہ زیرو ہے۔ وہاں چھوڑ کر آنے کے بعد یہاں آ کر اس نے نئے سرے سے سب کچھ سٹارٹ کیا تھا اور اگلے 5 سالوں میں اس نے اپنی کمپنی کو بہت آگے تک پہنچایا تھا۔ خیر اس دوران آنا جانا لگا رہا تھا، پھر آپ لوگوں کی پاکستان واپسی پر اس نے تمہاری غیر موجودگی میں آنا شروع کر دیا تھا کیونکہ تم اس سے چڑتی تھی۔ یہ تھی ساری اس سے دوستی کا احوال۔ ویسے ایک بات بتاؤ ماہی، میرا وہ دوست نہیں ہے، بلکہ ساری رودات سنانے کے بعد آخر میں انہوں نے اس کا سر اپنے کندھوں سے اٹھتا محسوس کرنے کے بعد کہا تھا، جس پر اس نے ابرو اٹھاتے چھوٹی آنکھیں کی، وہ میرا بیٹا ہے، اس سے محبت مجھے ایسے ہے جیسے تم سے، اس کی تکلیف مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے، بس وہ ہے ہی ایسا کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ نانا کی آنکھوں میں روشنی تھی، جبریل خان کا ذکر کرتے وہ روشنی جو صرف مہروش کے متعلق ہوتی تھی، لیکن آج اس نے کسی اور کے لیے دیکھی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے حسد نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ پہلے جب بھی نانا کسی کے لیے پوزیسو ہوتے تھے تو اسے برا لگتا تھا، لیکن ایسا پہلی دفعہ تھا، اسے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ ویسے سچ میں بڑی ہی کوئی رومیو جولیٹ کی محبت بھری کہانی یا سوچ کو اس نے زبان نہیں دی تھی۔ اس دن آپ جبریل کے متعلق بات کر رہے تھے نا جب آپ امریکہ میں تھے، پچھلے دنوں کا حوالہ دیا تھا جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن ان کے چہرے پہ تکلیف ایک لمحے کو آئی تھی جو اگلے ہی لمحے چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا تب مجھے اندر ہی اندر کوئی کاٹ رہا ہے۔ وہ 7 دن میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے ماہی، میں نے اسے زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی میں وہ کچھ بھی دیکھنا پڑتا ہے ماہی جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز مایوس ہو گئے تھے لیکن میں نہیں ہوا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ میری ماہی کی دعا رد نہیں کرے گا، اس لیے تم سے دعا کے لیے کہا تھا، اور دیکھو اگلے ہی دن وہ ہمیں واپس مل گیا تھا۔ ماہی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ہو کر آئے تھے۔ لیکن نانا آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا اور حویلی میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا، اگر ان کی ایسی حالت تھی تو کسی کے تو علم میں آنا چاہیے تھا نا۔ ناسمجھی سے اس نے دیکھا تھا جس پر انہوں نے صوفے سے اٹھتے کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ تمہاری وجہ سے ماہی۔ کھڑکی کا پٹ پاں کرتے اس کی جانب دیکھا تھا جس نے نانا کی تقلید میں قدم بڑھائے تھے۔ میری وجہ سے؟ ناسمجھی سے انگلی اپنی طرف کی تھی۔ جی میری بیٹی، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی سوچ ابھی بھی پرانی ہے، فرسودہ۔ وہ تمہارے انکار کو جواز بنا کر تم پر الزام لگاتے، تمہیں منحوس کہتے، اور بھی ایسے کئی الفاظ ہیں جو میں چاہ کر بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ ماہی مجھے ڈر لگتا ہے، تمہارے معاملے میں میرا دل بہت کمزور ہے، یہ برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے صرف اسی وجہ سے اسفن یار خان کو بتانے سے منع کیا تھا، اور مجھے یقین تھا اللہ ایسے صورتحال کا سامنا ہی نہیں کر پائے گا جس میں میری ماہی کو کچھ غلط سننا پڑے۔ اس کی پیشانی چومی تھی، اس نے بھی نانا کے گرد اپنے بازو باندھے تھے اور اب ان کی نظریں سامنے چاند کا طواف کر رہی تھی۔ الحمدللہ، اس الحمدللہ میں اس نے سب چیزوں کا شکر ادا کیا تھا۔ نانا مجھے ان کی بات سن لینی چاہیے تھی، کتنی دفعہ انہوں نے بات کرنی چاہی تھی، لیکن غصے کی وجہ سے۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ کہا تھا، جب سے اسے جبریل خان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں علم ہوا تھا وہ شرمندہ تھی۔ یہی تو ماہی، ہم غصے میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یا کیا بول رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، لازمی سوچنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اسے ہماری وضاحت سن لینی چاہیے تھی۔ ہم بھی تو کسی کی نہیں سنتے ہیں، مقابل کی بات نہیں سنتے ہیں تو اس سے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں سے وجہ پوچھنی چاہیے کہ ان کے رویے کی وجہ کیا ہے، لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم وجہ نہیں پوچھتے، ہم ڈائریکٹ فیصلہ سناتے ہیں اور تعلق کی ڈور کاٹتے ہیں۔ میری بیٹی خود کو سمجھو، ان کمزوریوں پر غور کرو جو تم سے کچھ غلط کرواتی ہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ان کمزوریوں سے اپنوں سے دور ہو جائیں۔ تمہیں اپنی ان کمزوریوں سے لڑنا ہے اور انہیں مضبوط کرنا ہے تاکہ تمہیں بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لیکن ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے میری بیٹی نے سیکھا کہ اسے سن لینا چاہیے تھا۔ اب اگلی دفعہ وہ لازمی سنے گی۔ نانا ہر دفعہ اسے ہلکا پھلکا کر دیتے تھے، اگر وہ غصہ بھی کرتے تھے تو اس میں پیار چھپا ہوا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، اب اجازت چاہتی ہوں۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر جھک کر تعظیم سے سر جھکاتے اس نے کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا ماہی؟ وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی جب نانا کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑا تھا۔ یہ سوال کس متعلق تھا وہ جانتی تھی، اگر وہ نام ساری لاتی تو وہ انہیں دکھ پہنچاتے، لیکن اس نے سچ بولنا تھا، خود کو بھی اور انہیں بھی تکلیف سے بچانا تھا۔ نانا میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ میں خوفزدہ ہوں لیکن میں اس خوف پر قابو پا لوں گی۔ میں کمزور ہو رہی ہوں لیکن میں اس پر قابو پا چکی ہوں۔ میں اپنے رشتوں کے بارے میں ڈر رہی ہوں لیکن میں ان کے معاملے میں بہت مضبوط ہو چکی ہوں۔ ادھر ہی کھڑے کھڑے اس نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پایا تھا، ان کی جانب نمی لی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور یہ کب فیصلہ کیا تم نے؟ اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے انہوں نے ادھر کھڑے پوچھا تھا۔ ابھی معصومیت سے اعتراف کیا تھا۔ جانتی ہو نا میری بیٹی ہار نہیں مانتی ہے۔ نانا نے بھی اس کی ہمت بندھائی تھی۔ جانتی ہوں نانا کی بیٹی کبھی بھی ہار نہیں مانے گی، اس نے بھی نانا کی طرح ہاتھ پیچھے باندھے یقین دہانی کروائی تھی۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ماہی کبھی بھی ہار نہیں مانے گی۔ سنجیدگی سے ان کی آواز نے سور پھونکا تھا۔ کم آن نانا، انڈین ڈراموں کے ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں۔ خفگی سے انہیں دیکھتے 2 قدم اس نے بڑھائے تھے۔ ماہی میں سنجیدہ ہوں۔ نانا نے اپنے ہاتھ کمر سے ڈھیلے کیے پہلوؤں میں ڈھیلے کر دیے تھے۔ نانا میں آپ سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوں۔ مہروش ابراہیم کو اس کے سپورٹنگ سسٹم کے ہر قدم پر ضرورت ہے، اور آپ اللہ سے کہیں کہ یہ سپورٹنگ سسٹم ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، سمپل۔ اور ویسے بھی آپ کو اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے نانوں سے ملنے کی؟ چھوڑیں انہیں جنت میں عیش کرنے دیں اور ہم ادھر عیش کرتے ہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے آپ کے جانے کا، ٹینشن نہ لیں۔ کندھے اٹھکاتے اپنی بات مضبوط لہجے سے کرتے اس نے نانا کے ہاتھ تھامتے آخر میں عاجزی اور شرارت سے کہا تھا، جس پر انہوں نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ ماہی، نانا نے کچھ کہنا چاہا۔ یار پلیز نانا، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے لگتا ہے نیند آ رہی ہے، میں چلتی ہوں، شبہ خیر۔ مصنوعی جمائیاں روکتے نانا کو اب بات کرنے کا موقع دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ غضب خدا کا، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، اب اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے جس مرنے مرانے کی باتیں سوچ رہے ہیں۔ کیا ہوا جو بال سفید ہو گئے ہیں؟ لیکن مجھے تو ینگ لگتے ہیں۔ ہاں اگر راضی ہو جائیں تو شادی بھی کر ہی سکتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کافی؟ اپنا مگ بائیں ہاتھ میں تھامے دائیں ہاتھ سے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ جو اپنے لیپ ٹاپ پر منہمک تھا، اپنے سامنے مگ دے کر اسے دیکھا، پھر شکریہ ادا کرتے مگ تھام لیا تھا۔ آپ کا کام مکمل نہیں ہوا؟ اسے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر قبضہ جمائے دیکھ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے بستر پر ہی جگہ بنائی تھی، ایک ہاتھ سے مگ تھامے دوسرے سے لیپ ٹاپ آن کر رہی تھی۔ جبریل خان نے رخ موڑتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سوال کرنے کے بعد اب لیپ ٹاپ کھول چکی تھی۔ ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے اب رخ مکمل اس کی جانب تھا، جو سنہرے بالوں کی آبشار چہرے کے اطراف پہ بکھیرے بیٹھی تھی۔ اچھا حویلی بات ہوئی آپ کی؟ ایک ساتھ تین کام سر انجام دے رہی تھی جبریل سے ہلکی پھلکی بات، لیپ ٹاپ پر کام اور کافی۔ کچھ دیر قبل اس نے بھی ان سے بات کی تھی، حال احوال دریافت کرنے کے، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ ایک گہری نظر اس کے بالوں کی لمبائی پر ڈالی تھی، جو اب آدھی کمر سے بھی نیچے جا رہی تھی۔ ایک تو ان بالوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، ان کے بھی کٹوانے کا وقت آ گیا۔ اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کے دوران اچانک خود سے مخاطب ہوتے اس نے کہا تھا، جس پر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے جبریل خان نے حیرانگی سے دیکھتے اچانک اسے ٹوکا تھا۔ ایسے اچھے لگتے ہیں۔ ڈریسنگ روم کے دروازے سے ہی اس نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اچھے لگتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ ناسمجھی سے بھوری سنہری لٹ کانوں کے پیچھے اڑسی تھی۔ مطلب یہ کہ لمبے بال اچھے لگتے ہیں آپ پر۔ اس کے کہنے پر مہروش کے چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ لیکن مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے، باندھنے مشکل ہوتے ہیں، پہلے بابا باندھتے تھے، ادھر ہوں تو نانا۔ لیکن مجھے اب انہیں کہنا اچھا نہیں لگا۔ کندھے اچکاتے دھیمی سے مسکراہٹ سے کہا تھا۔ میں باندھ دوں؟ ڈریسنگ روم کے دروازے سے بیڈ تک کا سفر طے کیا تھا۔ کیا بال؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس سوال کی اسے امید نہیں تھی۔ اس بات میں سر ہلا تھا۔ شور، اس دراز میں ربن ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا کی جانب اشارہ کرتے اپنا رخ اس سے موڑا تھا۔ ربن نکالتے اس کے بالوں کی اونچی ٹیل کی تھی، جس سے وہ نکلتے اس کی گردن پہ بوسہ دے رہے تھے۔ اگر باندھنے سے مسئلہ ہے تو مت کٹوائیے گا، میں یہ مسئلہ حل کر دیا کروں گا۔ اپنے قدموں کا رخ اب وہ دوبارہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا چکا تھا۔ آپ سیریس ہیں؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ آئی ایم ڈیم سیریس۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اوکے ایز یو وش۔ اگر وہ باندھنے کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا تو اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ دوبارہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ کی جانب مرکوز کر چکی تھی، جدھر اسے جبریل خان کی کمپنی کی جانب سے میل موصول ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح ہم حویلی جائیں گے، 2 دن کے لیے تیاری کر لیجیے گا۔ دائیں جانب جگہ سنبھالتے جبریل خان نے اپنی گھڑی اتار کر رکھتے اسے کہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشانی سے اس نے پوچھا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل تائی جان نے تو ایسے کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے پریشانی بچا تھی۔ سب ٹھیک ہے۔
مہر ثبت کی تھی، پھر اپنی ٹانگیں اوپر کرتے اس کی جانب رخ کیا تھا۔ میرے ساتھ لاہور چلیں گی؟ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے نرمی سے سہلاتے پوچھا تھا۔ پہلے حویلی اور اب لاہور؟ کیوں؟ لیپ ٹاپ کو بند کر کے کچھ دیر پہلے ہی رکھ چکی تھی، اب موبائل یوز کری تھی جس پر کرن نے اپنی منگنی کا ڈریس اسے دکھایا تھا۔ میرے دوست نے ہمیں انوائٹ کیا، جن کی بیگم سے آپ شادی پہ ولیمے کے دن ملی تھی، اب اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اچھا، وہ جن سے آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ مہروش کے ذہن میں کوندا لپکا تھا۔ استغفر اللہ، اپنے فکرے کی تصحیح کریں مادام۔ مہروش کے ایسا کہنے پر جبریل خان کے تاثرات عجیب ہوئے تھے۔ اچھے بھلے موڈ کو اس نے سیکنڈز میں بدلا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ جو کہہ رہی تھیں آپ کی محبت کی شادی ہے اور ان کی آپ نے تصدیق بھی کی تھی، مطلب جھوٹ بولا تھا گڑبڑاتے ہوئے، نہ جانے کیا بول گئی تھی۔ اس کے گڑبڑانے پر وہ مسکرایا تھا۔ مطلب میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اس کے گڑبڑانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصنوعی سخت لہجے سے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا نہیں؟ اور کس سے پتہ ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے اس نے کہا تھا۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہی ہیں۔ اس کے ایسے لفظوں کو پکڑنے پر مہروش نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے کہا تھا۔ تو کیا آپ ہو رہی ہیں؟ انداز سوالیہ تھا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اب آپ مجھے اپنی اس محبت کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ وہ فی الحال اسے جس موضوع سے ہٹانا چاہتا تھا وہ وہیں دوبارہ لے آئی تھی۔ وہ خاتون جانتی تھی حمزہ نے بھی گرینڈ ہوٹل سے جاتے وقت کہا تھا، اس لیے وہ جانا چاہتی تھی۔ شاید کسی حد تک جانتی بھی تھی، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اور میں آپ کو کیوں بتاؤں گا؟ انداز سراسر چڑانے والا تھا۔ کیونکہ کچھ سوچتے ہوئے بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی، کیونکہ آگے ٹکڑا لگایا تھا، کیونکہ لاہور جانے کے لیے میری یہی شرط ہے۔ بالآخر کچھ تو اس کے ذہن میں آیا تھا، جس پر جبریل خان نے گھورا تھا۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اب اوپر اٹھاتے تصدیق کی تھی، جس پر زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لاہور ہی نہیں جائیں گے۔ اپنی طرف سے بات ختم کرتے اس نے پیچھے ٹیک لگائی تھی۔ وہ مہروش کے چہرے پر تجسس دیکھ چکا تھا۔ فوراً سے پہلے مقابل نے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالے تھے۔ اب آپ مجھ سے بات ہی مت کریں۔ سارے سسپینس کا مزہ کرکرا کرتے وہ کہانی کا رخ ہی بدل گیا تھا، مطلب اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ویسے میں بتا سکتا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ مسکراہٹ دباتے ذرا سا اونچا بولتے کہا تھا اس سے، جو اپنی طرف کی بستر کی چادر ٹھیک کرتے لیٹنے کی تیاریوں میں تھی۔ سوری ٹو سے مسٹر سردار صاحب، مجھے شرطیں منوانی آتی ہیں، ماننی نہیں، اس لیے میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی ہوں، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ شب بخیر۔ اس کی جانب سے رخ کیے ہی اس نے جواب تڑاک سے دیا تھا۔ شرط کے بغیر بھی بات چل سکتی ہے، اگر آپ ادھر رخ کر لیں تو، لالچ دیا تھا۔ میں سو رہی ہوں، آواز فوراً آئی تھی۔ اچھا، میں بتاتا ہوں۔ سیز فائر کر چکا تھا، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، اس لیے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں سو چکی ہوں، غنود کی بھری آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی، جس پر ہنستے ہوئے وہ بھی لیٹ گیا تھا۔ شاید کوئی سوتے ہوئے بھی بولتا ہے۔ اب کی بات بھاری ہوتی سانسیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے بڑوں کے سامنے تمہیں بولتے ذرا بھی شرم نہیں آئی ہے؟ اس دھڑلے سے تم ان کے سامنے بول کر آئے اور اوپر سے ایک ہفتے سے گھر نہیں گئے ہو۔ ماں باپ الگ سے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن اولاد کو پریشانی سے کیا لینا دینا؟ اور تو اور تمہارے اندر اتنی سی بھی شرمندگی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس سے لگے تم نے جو داجان سے بدتمیزی کی ہے اس پر شرمندہ ہو۔ سخت سناتے جبریل خان نے ولی محمد خان کو شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ لالا، وہ غلط بول رہے تھے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہا تھا، لیکن اپنی جانب گھورتی نظروں نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کیا تھا اور اس کی بات کا وزن ہلکا کیا تھا۔ کیا غلط بول رہے تھے وہ؟ ہاں، اور تم ٹھیک تھے جو سب گھر والوں کے سامنے ان سے اونچی آواز میں بدتمیزی کر کے آیا؟ غصے سے اس کا تنفس بگڑا تھا۔ میں نے غلط بات نہیں کی لالا۔ اپنی غلطی اب بھی وہ ماننے کا روادار نہیں تھا۔ غلط بات نہیں کی ہے، لیکن غلط انداز میں کرنے نے اسے غلط ثابت کر دیا ولی۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں اس وقت وہ دونوں بھائی آمنے سامنے تھے۔ لالا، یہ بات کرنا اس وقت کا تقاضا تھا، اور انداز خود بخود ان کی ٹون سے ایسا ہو گیا تھا، جبکہ وہ غلط کہہ رہے تھے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ ہر دفعہ ہمیں غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے پرانے طور طریقوں سے۔ ولی محمد خان نے اپنی طرف سے طرف کا صحیح پتہ کھیلا تھا، لیکن ناکام ٹھہرا تھا۔ واہ ولی محمد خان، اگر آپ کو ان کے پرانے طور طریقوں سے بات کو دلیل سے کرنا پسند نہیں، تو کیا آپ نے اپنے آج کے دور کے تحمل، پیار، محبت، نرمی اور دلیل کے طریقے اپنائے تھے انہیں سمجھانے کے لیے؟ کیا آپ نے نرمی اختیار کی تھی؟ بڑوں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا تھا؟ ان کی دل آزاری کے متعلق سوچا تھا؟ آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں ولی۔ اگر آپ محترم کو ان کی ٹون سے مسئلہ تھا یا جو بھی آپ کو ان کی روایات سے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نرمی اختیار کرتے، اپنی بات دلیل اور پیار سے سمجھاتے، انہیں اپنے آج کے دور کی روایت اور طور طریقے اپنا کر سمجھاتے، انہیں فرق اپنے عمل سے دکھاتے بجائے اس کے کہ آپ سب گھر والوں کے سامنے ان سے اونچی آواز میں غصے سے بات کرتے۔ اس طرح آپ صحیح بھی ہوں گے تو خود کو غلط ثابت کر رہے ہوں گے۔ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کون ٹھیک تھا یا غلط، فرق اس سے پڑتا ہے کہ کس نے صحیح طریقہ کار اپناتے صحیح بات منوائی تھی۔ ولی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔
دروازے کی طرف قدم بڑھاتے اس نے کہا تھا، اور کیا تم نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا ہے؟ اگر خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچو گے تو جان جاؤ گے وہ کیوں ایسا چاہ رہے ہیں۔ کیا ان کی اولادیں ان کا بزنس سنبھالیں؟ ایم سوری لالا، وہ شرمندہ شرمندہ اس کے پاس آیا تھا۔ سوری مجھ سے نہیں بلکہ داجان سے کرنا جن کا تم نے دل توڑا ہے۔ ہم حویلی جا رہے ہیں لیکن رات کے کھانے پر تم مجھے حویلی میں چاہیے ہو، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ تھمکیا میز پیغام دیتے بنا اس کے شرمندہ ہونے کا اثر لیا باہر کی جانب بڑھا تھا، جدھر اس کا رخ استبل کی جانب تھا، جدھر مہروش نئے گھوڑے کے دیدار کے لیے گئی ہوئی تھی۔ آج کی جنریشن بہت جلد اپنے بڑوں کے بارے میں رائے قائم کرتے انہیں غلط قرار دیتی ہے، ان کے خیالات اور نظریات کی سختی سے تردید کر دیتی ہے، بنا سوچے بنا پرکھے، صرف اس لیے کہ ان کے خیالات اور نظریات آج کے زمانے کے لیے ناقابل قبول ہیں، بنا سوچے کہ انہوں نے ان روایات کو اپنانے میں ایک عمر کا ایک حصہ گزارا ہے۔ ان کے اندر برداشت اور صبر کی کمی نے ان کو ایسا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بڑوں کے خیالات کو ماننا بھی نہیں چاہتے ہیں، جس کی بڑی وجہ ہمارے ہاں اکثر سب کا سخت لہجہ اختیار کرنا ہے، جس کی وجہ سے جو بچے سمجھنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے اور اپنے بڑوں کو خود سے کمتر اور عقل میں خود کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اور ہمارے بڑوں سمیت چھوٹے بھی زبان کی تلخی پر قابو پا لیں تو ہماری آدھی دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی جان، یہ پھول آپ کے لیے۔ پھولوں کا گلدستہ ان کی جانب بڑھایا تھا، جو ابھی بھی ظہر ادا کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھی تسبیح میں مشغول تھیں۔ مہروش اور جبریل خان کے ساتھ موری اور چچی بھی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں آدھی، اسے رشتے نبھانے آتے ہیں، ایک سرگوشی تائی کے کان میں چچی نے کی تھی، جو دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی بچے؟ ان کے چہرے پر پچھلی ناراضگی کا شبہ تک نہیں تھا۔ بی جان، ہم اسلام آباد کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دوسروں کو پھول دینا دوستی، پیار اور محبت سمجھا جاتا ہے۔ ہماری روایت ہے جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو پھول لے کر جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو چومتے آنکھوں سے لگا تھا۔ شکریہ بچے، اپنے ہاتھ میں مہروش کے ہاتھ کو لیتے محبت سے چوما تھا۔ ان کی ناراضگی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جبریل خان سمیت وہ دونوں خواتین بھی اس محبت کے نظارے پر حیران ہو رہی تھی۔ بی جان، ہم بھی موجود ہیں۔ آگے بڑھ کر اس نے بھی ہاتھ چومنے کا عمل دہرایا تھا۔ میں کبھی آپ سے لالم نہیں ہو سکتی میرے بچے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ شکریہ بی جان۔ بی جان کے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کے ہاتھ موجود تھے۔ ابھی آپ لوگ ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو، پھر ہمارے پاس بیٹھیے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کے ہاتھوں کے کھانے کا وہ شیدائی ہے، اس لیے انہیں فریش ہونے کا کہا تھا۔ مورے میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، آپ کھانا لگا دے۔ دروازے کے پاس کھڑی ماں سے مخاطب ہوتے اس نے کہا تھا۔ آپ بھی فریش ہو لیں مہروش، اسے وہیں بیٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر تائی نے نرمی سے کہا تھا، جس پر وہ بھی سر ہلاتی کنزے سے ملتی کمرے نکلتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویسے چند دن پہلے مجھے کوئی پھول نہ توڑنے پر لیکچر دے رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل جبریل خان کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تصحیح کریں، وہ لیکچر پاک سے پھول توڑنے پہ تھا، کسی کو تحفے میں دینے پر نہیں۔ الماری کھولتے پہلے اس کے لیے سفید کرتا شلوار نکال کر اس کے حوالے کی تھی، پھر اپنے لیے بھی شلوار قمیض کا انتخاب کیا تھا۔ اس کی نظر سفید شلوار قمیض پر پڑی تھی، جس پر ہلکا سا سفید ہی باریک سی نفیس کڑھائی کا کام ہوا تھا۔ مطلب آپ کو پھول تحفے میں لینے سے مسئلہ نہیں ہے؟ اس کے پیچھے آتے ہلکی آواز میں تصدیق چاہی تھی۔ میرے خیال میں نے آپ کو پہلے بھی نہیں کہا کہ مجھے پھول لینے سے مسئلہ ہے۔ جو مسئلہ تھا وہ بتا دیا، اور ویسے بھی آپ ایک دفعہ ہی پھول دے کر ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی دفعہ دے چکے ہیں۔ پیچھے ہٹیں۔ ٹھا کر کے الماری کا پٹ بند کرتے اپنا رخ موڑا تھا۔ اسے سنانے کے بعد پیچھے دھکیلتی آگے بڑھی تھی، لیکن ہاتھ اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ آپ پھول نہ دینے کا شکوہ کر رہی ہیں؟ مطلب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو دوبارہ پھول نہیں دیے ہیں؟ دایاں ابرو اٹھاتے شرارت سے پوچھا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، رہی بات اگر کہنا بھی ہوا تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی۔ مجھے یہ گھما پھرا کر بات کرنی نہیں آتی، جتنا جلدی ہو سکے سمجھ آئیے۔ اس کی شرٹ کے بٹن کو بند کرتے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نڈر انداز سے کہتی۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ آہستہ آہستہ مجھے مکمل اپنے ساتھ باندھ رہی ہیں۔ اس کے سحر میں مقید کھڑا وہ سرگوشی میں بڑبڑایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کنگریچولیشنز، شی از ایکسپیکٹنگ۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر وہ ایک لمحے کو فریز ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے خوشگوار حیرت نے اسے گھیرا تھا۔ آپ کو ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کچھ وائٹامن سپلیمنٹس ہیں، یہ بھی باقاعدگی سے استعمال کروائیں انہیں۔ ڈاکٹر نے ہدایت نامہ اس کی جانب بڑھایا تھا، جس کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سر ہلاتے ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچہ تھامے مسکراتی نظروں اور ہونٹوں سے وہ کیبن سے باہر نکل کر بینچ کی جانب آیا تھا، جدھر اپنی بیوی کو بٹھا کر گیا تھا۔ چند لمحے قبل یہاں آنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہا تھا کہ اسے وومیٹنگ علم غلم کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آئندہ ان فاسٹ فوڈ سے دور ہی رہے گی، لیکن یہاں آ کر یہ خوشخبری ملے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اسے آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دل خراب ہونے کی وجہ سے چیک اپ کے بعد وہ اسے ڈاکٹر کے کیبن سے باہر بٹھا کر گیا تھا۔
تھینکس الاٹ فار بلومنگ مائی لائف۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے پکڑ کر اٹھاتے اسے اپنے گلے سے لگاتے یہ فوراً فکرہ ادا کیا تھا، اور اس کی بیوی کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ چند لمحے قبل وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا اور اب اس پیار کے مظاہرے پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ وی آر گوئنگ ٹو بی پیرنٹس سرگوشی کی تھی، جس پر اس کے کان، ناک، گال سرخ ہوئے تھے۔ راہداری سے گزرتے لوگوں کے لیے ان دونوں کا ایک دوسرے کے گلے لگنا کوئی معیوب بات نہیں تھی، کیونکہ جس ماحول کے وہ عادی تھے وہاں یہ عام بات تھی، لیکن اس لڑکی کی شرم اسے وہاں کے ماحول میں انفٹ بنا رہی تھی۔ الحمدللہ اس کا رخ اپنے سامنے کرتے وہ شدت جذبات سے یہی کہہ پایا تھا۔ اس کے خوشی دیکھتے وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی تقلید میں اس کے ہونٹوں نے بھی سیم الفاظ دہرائے تھے۔ گائنی وارڈ کی راہداری میں کھڑے ان دونوں لڑکا لڑکی کی خوشی سے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ ان کا پہلا بچہ ہے۔ اب اسے ڈائٹ کے حوالے سے پیار بھری ڈانٹ سے نوازتے لے جا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ نے انکار کیوں کیا تھا؟ سب گھر والوں کے درمیان وہ بیٹھی تھی۔ ولی نے سب کے سامنے تاجان سے معافی مانگی تھی اور تاجان خوش دلی سے اسے معاف بھی کر چکے تھے۔ ان کے خاندان کی خوبی تھی کہ وہ سب ایک دوسرے سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ جب جبریل خان جو ابھی باہر سے لوٹا تھا اس کے ساتھ جگہ بناتے استفسار کیا تھا، پہلے تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ ابھی فوراً کمرے میں آئیے۔ بنا اس کا جواب سنے آہستہ سے اسے کہتے وہ اٹھ کر فوراً ہی اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مورے میری کافی بھجوا دیں۔ سیڑھیوں سے کھڑے اس نے آواز لگائی تھی۔ جاؤ مہاروش بیٹے، جبریل کو کافی دے آئیں اور پوچھیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تائی جان نے اسے جبریل کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ انہیں بات کرتا دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے بھیجا تھا۔ وہ بھی سر ہلاتے کچن کی جانب چلی آئی تھی۔ ویسے بڑی میچنگ چل رہی ہے آج کل، لگتا ہے میرے لالا کی محبت نے رنگ دکھا ہی دیے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے زرمین گل نے بھی کچن کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور اسے شرارت سے چھیڑا تھا۔ اشارہ مہاروش اور جبریل کے ایک ہی رنگ کے کپڑوں کی جانب تھا۔ مہاروش نے جواباً اسے گھورا تھا۔ بتایا نہیں میری لالا کی محبت کا؟ اس کے پاس سلیب سے ٹیک لگاتے دوبارہ کہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی آپ کے لالا کی محبت ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن میں ہی لا علم ہوں۔ کندھے اچکاتے مگ ٹرے میں رکھے تھے۔ آپ لیں گی کافی؟ ساتھ ہی اس سے بھی پوچھا تھا۔ تک ہی نہیں پینے دیتے اس وقت۔ ارے پگلی، جب سب کو نظر آ ہی رہی ہے تو کیسے ممکن ہے تم بے خبر رہو؟ اسے گھورتے کہا تھا۔ مجھے اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک آپ کے لالا صاحب خود اقرار نہیں کرتے۔ ٹرے ہاتھ میں پکڑے کچن سے جانے سے قبل آنکھیں چھوٹی کی کندھے چکائے تھے۔ چلو یقیناً وہ دن بھی دور نہیں ہے، زرمین گل نے کہتے فریزر کھولی تھی جس پر وہ سر ہلاتے نکل گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے وہ کہیں دور آسمان پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ جب مہاروش ٹیرس پر آئی تھی، پاس ہی 2 کرسیاں پڑی تھیں اور ایک میز جس پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ ادھر رکیں اور آپ بھی ادھر بیٹھیں۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر میز پر ایک جانب رکھتے اسے کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا جس پر وہ خاموشی سے ٹک گئی تھی۔ مجھے اصل وجہ بتائیں، آپ نے یہ ڈیل کرنے سے انکار کیوں کیا ہے؟ ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب اشارہ کیا تھا جس پر ابراہیم صاحب کی کمپنی سے آئی میل کھلی ہوئی تھی جو جبریل خان کی میل کے جواب میں تھی۔ جبریل خان چچا کی کمپنی کے حالات جاننے کے بعد خود ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے میل ریکویسٹ بھیجی تھی جسے مہاروش ریجیکٹ کر چکی تھی، کیونکہ اپنے پرابلمس میں خود سالو کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی ہمیں ڈیلر مل گئے، یہاں سے جانے کے بعد ان کے ساتھ میٹنگ ہے۔ فل اعتماد سے کہتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ نظریں لیپ ٹاپ سے اسی کی جانب کی تھی جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ لسن مہاروش، میں جانتا ہوں کہ آپ کی کمپنی فی الحال کس پوزیشن میں جا رہی ہے، اور کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ فی الحال ڈیل نہیں کرے گی جب تک آپ کا بجٹ اتنا ہو کہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کر کے منافع میں جا سکیں۔ تو جس ڈیل کی آپ بات کر رہی ہیں وہ غالباً انکار کر چکے ہیں۔ رہی بات ہمارے ساتھ ڈیل کی، تو آپ یہ ابھی یہاں بیٹھ کر اپروو کر رہی ہیں۔ میں کوئی بھی آپ کی بات نہیں سننا چاہتا۔ فی الحال آپ اس فائل پر دستخط کریں۔ اس کی کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھتے جھک کر حتمی انداز میں کہتے وہ پیچھے ہٹتے، فائل اس کے سامنے رکھنے کے بعد پین کھول کر اسے پکڑایا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، خفگی بھرے انداز میں کہا تھا۔ پین تھام چکی تھی، دل سے رضامند بھی ہو گئی تھی، لیکن اسے باور نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں کر سکتا ہوں، سائن کریں۔ تمام شرائط آپ کے حق میں، اس پروجیکٹ کا سارا خرچہ میری کمپنی اٹھائے کہ آپ کا بس تعاون چاہیے۔ تو ٹوک بات کہتے اس نے مہاروش کی تسلی کے لیے تھوڑی بہت ڈیٹیل بھی بتائی تھی جو اس فائل میں بھی درج تھی۔ خفگی بھرے تاثرات سے دیکھتے اس نے اس کی بتائی گئی جگہ پر سائن کیے تھے۔ اسے سائن کرتے دیکھ کر وہ نارمل ہوا تھا، ورنہ چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی، لیکن وہ مان گئی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا فائدہ ملے گا یہ سب کر کے؟ پین کا ڈھکن چڑھاتے اسے ٹیبل پر رکھتے سوالیہ برو اٹھائے تھے۔ ہر کام فائدے یا نقصان کے لیے نہیں ہوتا مہاروش، کچھ کام اس دل کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ فائل بند کی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک کرتے بند کیا تھا۔ دل کے لیے؟ انداز اب بھی سوالیہ تھا۔ کیونکہ میرے لیے سب سے اہم میری فیملی ہے، ان کی خوشی غم کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آؤٹ آف وے بھی جانا پڑے گا تو اٹس اوکے۔ ٹھنڈی ہو چکی کافی کے مگ کو منہ سے لگاتے اس نے ذرا تفصیلی جواب دیا تھا جسے سن کر وہ متحیر ہوئی تھی۔
اس سب کا دل سے کیا تعلق ہے؟ وہ اب بھی نہیں سمجھی تھی یا کچھ اور جاننا چاہتی تھی؟ اس کا جواب میں آپ کو تب دوں گا جب آپ لاہور جانے کے لیے حامی بھریں گی۔ وہ ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ کو مگھونٹوں کے ساتھ لگاتے دبایا تھا۔ یہ لاہور جانے والی بات کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ اور ویسے بھی آپ کل رات والی بات بھی بتانے والے تھے اپنی شرٹ واپس لے کر۔ مہروش نے خالی کپ ٹیبل پر رکھا تھا۔ یہ بات تو کل سے ہی درمیان میں ہے، اور وہ اس شرط کی مدت کل ختم ہو گئی تھی۔ آج یہ شرط ہے، وہ بھی ٹھنڈی کافی کا آخری لمبا گھونٹ بھرتے کپ میز پر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے شرطیں منوانا آتی ہیں، ماننی نہیں، تو آپ چاہیں نہ بتائیں، لیکن سوری، میں کوئی شرط نہیں مان رہی ہوں۔ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو دوبارہ کندھے پر جماتے وہ بے نیازی سے کہتے اٹھی تھی، اور جانے کے لیے قدم بڑھاتے صورت سے آگے بڑھتے جبریل خان نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ آپ کے لیے جبریل خان اپنی ایک کیا 100 شرطیں واپس لے سکتا ہے۔ اس کی کلائی کو ذرا سا اونچا کیا تھا تو اس میں اسے بنے کہا والا بریسلٹ نظر آیا تھا تو اس کی کلائی پر خوب جچ رہا تھا۔ تو پھر مجھے اپنی اس محبت کے بارے میں بتائیں جس کے بارے میں سارے جہان کو علم ہے۔ اس نے بھی اتراتے اپنے ہاتھ کو اس کی گریز سے آزاد کرواتے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ اتنا جان لیجیے کہ اس دل کی خوشی آپ کی خوشیوں سے منسلک ہے۔ آنکھوں میں جگنوؤں کی چمک لیے اس نے کہا تھا۔ میری خوشیاں آپ کے دل سے کب منسلک ہونے لگی؟ آنکھیں چھوٹی کیے سوال کیا تھا۔ جب سے آپ کا نام میرے نام سے جڑا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ریلنگ کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ مطلب 6-7 ماہ سے، جب ہمارا نکاح ہوا تھا، رائٹ؟ کم عرصہ نہیں ہے، اسے تسخیر کرنا آسان نہیں تھا۔ بائیں ابرو اٹھاتے کہا تھا۔ میں نے کہا ہے جب سے آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، نکاح کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ جگنوؤں کی چمک ہنوز برقرار تھی۔ مطلب؟ ناسمجھی سے نظروں کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ 14 سال قبل آپ کا اور میرا رشتہ طے پایا تھا، تب سے آپ کا نام میرے نام سے منسلک ہے۔ اب فریز ہونے کی باری اس کی تھی۔ امریکہ جانے کے بعد جب پہلی دفعہ ابراہیم لوٹے تھے تو گھر کے بڑوں کے درمیان زبانی کلامی رشتہ طے پایا تھا۔ جبریل خان کو ہر بڑھتی عمر کے منزل کے ساتھ اس رشتے کی یاد دہانی کروائی جاتی رہی تھی۔ آپ سیریس ہیں؟ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ کو میرے چہرے پر مذاق کی رمق بھی نظر آ رہی ہے؟ اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا جو اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنا رخ آسمان کی جانب موڑ چکی تھی۔ رخ موڑے جب جبریل خان کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں سمیت چہرے پر کہیں بھی مذاق کی رمق نہیں تھی۔ لیکن آپ کے رویے سے تو کبھی بھی ایسا ظاہر نہیں ہوا۔ جب بھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں ہمیشہ غصہ ہی کیا۔ منہ بسورتے اس نے پیچھے کی جانب ریلنگ سے ٹیک لگائی تھی۔ استغفر اللہ، اب کیا میں آپ سے محرم رشتے کے بغیر ایسی باتیں کرتا اچھا لگتا تھا؟ ویسے بھی نکاح سے قبل ایسی بات کر کے اپنی شامت تھوڑی بلوانی تھی، اس نے شرارت سے کہتے ٹیک لگائی تھی۔ اتنے آپ کسی سے ڈرنے والے، ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ڈرتا تو نہیں، لیکن آپ کے رویے سے ڈر لگتا ہے۔ بعض دفعہ اپنا اصل خوف ظاہر کیا تھا۔ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے رویے کے پیچھے کچھ چیزوں کا میرے علم میں نہ ہونا تھا۔ جبریل کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں علم نہ ہونا، دوسرا بابا کی پریشانی، بزنس کے متعلق اور نانا سے دوری بھی تھی۔ لیکن اب آپ کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سب اپنی جگہ پر لوٹ آتے ہیں، جو ایک ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر گیا۔ میں ان سب چیزوں کو قبول کر چکی ہوں اور موو آن بھی کر چکی ہوں، کیونکہ میرے لیے رشتے اہم ہیں، اپنی انا نہیں، اور ہمارا رشتہ میرے لیے سب سے اہم ہے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنا موقف واضح کیا تھا۔ آنکھوں کی چوٹ جھکائے اس نے آسانی سے ہر بات کہتی تھی، جس پر جبریل خان نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے اپنے ساتھ کی یقین دہانی دلائی تھی۔ بعض دفعہ الفاظ سے زیادہ ہماری خاموشی کسی کے لیے اہم ہوتی ہے، جو انہیں انرجی ڈوز فراہم کرتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسا لگا میرا بیٹا؟ صبح سویرے ان کی واپسی تھی، انہیں یہاں 2 دن ہو گئے تھے۔ پھر تاجان اور سب گھر والوں کے اصرار پر صبح جانے پر راضی ہوئے تھے۔ ویسے بھی کام کے ہرج کی وجہ سے ان کا رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب رات کے وقت تمام خواتین تائی جان کے کمرے میں لحافوں میں دب کے بیٹھی تھیں۔ پریسا کو بھی 2 چھٹیاں تھیں کیونکہ وکیلوں کی اسٹرائک چل رہی تھی، تو اس نے بھی حویلی آنے کو ترجیح دی تھی۔ مہروش تائی جان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے اسے سرگوشی میں پوچھا تھا، ان کا انداز ایسا تھا جیسے ایک سہیلی دوسری سے پوچھ رہی ہو۔ ویسے تو مجھے سڑے کریلے لگتے تھے، غصے والے، خوفناک تاثرات والے، لیکن اس نے بھی سرگوشی میں لب دباتے اپنے پرانے خیالات ظاہر کیے تھے۔ تو اب کیسا لگتا ہے؟ بنا برا منائے انہوں نے بھی ابھی کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اب ایک نظر ان کپڑوں پر ڈالی تھی جنہیں سامنے رکھے چچی اور پریسا بے جان سے صلاح مشورے کر رہی تھی۔ پھر اس کی جانب دیکھا تھا جس کی نظریں بھی ان کپڑوں پر تھیں۔ پھر پریسا کو لیمن کلر کا سوٹ سلیکٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور واپس ان کی جانب دیکھا تھا جو ابھی بھی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اب سڑے کریلے بھی نہیں رکھتے ہیں، غصہ تو بالکل بھی نہیں کرتے، اور تاثرات بھی انسانوں والے ہی ہوتے ہیں۔ سوچ سوچ کر بولتی وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میرا بیٹا ہے ہی ایسا کہ اس سے سب کو محبت ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ مجھے ان سے محبت ہے، اس نے چھوٹی آنکھیں کی انہیں دیکھتے پوچھا تھا، پھر اپنے سامنے آیا مگ کافی کا اٹھاتے فرشتے کا شکر ادا کیا تھا۔
آپ کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی ہیں، بلکہ آپ کی عادات و اطوار بھی گواہی دے رہے ہیں۔ جہاں دیدہ خاتون تھی بخوبی جان چکی تھی۔ بیڈ کی پچھلی طرف ٹیک لگائے تائے کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ پائنتی کی جانب رچی اور پریسا تھیں۔ فرشتہ چائے بنانے گئی تھی اور ابھی لوٹی تھی جبکہ بی جان اپنے کمرے میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا چکی تھی۔ پریسا اور چچی جان میں زور و شور سے بحث جاری تھی اور اب اس میں فرشتے نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ وہیں جگہ بناتے۔ محبت کے بارے میں تو میں کچھ بھی فی الحال کہنے سے قاصر ہوں، لیکن ایک بات کا اعتراف لازمی کروں گی کہ آپ کی تربیت کا ان پر بہت گہرا اثر ہے۔ میں نے ان کو عورت کی عزت کرنے والا پایا، اپنوں کا خود سے بڑھ کر خیال رکھنے والا، رشتوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر ٹریٹ کرنے والا اور باہر کی عورت کو بھی گھر کی عورت کی طرح عزت دینے والا۔ سب سے بڑا پلس پوائنٹ کہ میں نے انہیں کبھی بھی عورت سے غصے میں بات کرتے نہیں پایا۔ مجھے اس سب کی ذمہ دار آپ لگتی ہیں۔ اپنے کافی کے مگ کے کناروں پر انگلیاں پھیرتے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کے بولنے کے دوران آواز سرگوشی سے جب بڑھی تو چچی جان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی، جسے وہ محسوس نہیں کر پائی تھی۔ مہاروش بچے، ہمارے ہاں جدھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، وہاں صرف ماں تربیت نہیں کرتی ہے بلکہ پورا خاندان اس تربیت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہوتا ہے۔ جبریل سمیت دیگر تمام بچوں کی تربیت کے ذمہ دار صرف ہم مائیں نہیں ہیں بلکہ ہمارا پورا خاندان ہے، اور سب سے بڑھ کر بی جان جنہوں نے ہمارے بچوں کی پرورش میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ عورت پیر کی جوتی نہیں ہے بلکہ وہ قابل عزت ہے، جس عمر کی بھی ہو اور وہ گھر کی ہو یا باہر کی، ہمیشہ عزت کی حقدار ہے۔ یہ بات انہیں گھٹی میں بتائی جاتی ہے۔ نرمی سے سارا کریڈٹ خود لینے کی بجائے انہوں نے 100% سچ بات کہی تھی، جو مہاروش کے لیے یقیناً نہیں تھی، کیونکہ اس کی خود کی تربیت میں بھی 2 گھرانوں کا ہاتھ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بچے ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ جانے سے قبل وہ بی جان اور تاجان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی جب تاجان نے اس سے پوچھا تھا۔ صبح سویرے ناشتے کے بعد وہ فریش ہو کر کہیں جانے لگے تھے۔ بی جان بھی اپنے بیڈ پر براجمان تھی۔ نہیں تاجان، میں اب کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، انفیکٹ اگر تھی بھی تو اب نہیں ہوں، نرمی سے کہتے اس نے کھڑے کھڑے بی جان کے ہاتھ چومے، پھر تاجان کے جانب آئے جو اپنی شال کندھوں پر رکھ رہے تھے۔ بچے، ہم نے جو بھی کیا، جیسے بھی فیصلے کیے، آپ کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی کیے۔ یہ شاید ابھی آپ نہ سمجھیں لیکن وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ والدین اولاد کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے آپ کے لیے کچھ غلط سوچ سکتے ہیں؟ پھر بھی اگر آپ کو کبھی برا لگا ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ تاجان اس کے سامنے کھڑے تھے اور اسے حقیقت بتا رہے تھے۔ کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ ہی کھلتی ہیں۔ استغفراللہ تاجان، مجھے گنہگار مت کریں۔ میں جانتی ہوں آپ ہمارے لیے غلط نہیں سوچتے ہیں، بس ہم نادانی میں سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ مجھے اب آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہاتھوں کو چومتے آنکھوں سے لگاتے کہا تھا۔ تاجان سے ملنے کے بعد یہاں سے ڈائریکٹ اسلام آباد جانا تھا، وہاں ایک میٹنگ کے بعد لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔